السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، قرآن مجید سے۔ جی بالکل۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیات 30 سے 39 تک جو سمجھیں کہ انسان کی کہانی کی بالکل ابتدا ہے۔ جی، تخلیق آدم کا قصہ۔ ہاں، تخلیق آدم۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ تو نہیں ہے، اس میں ایک گہرے سبق ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ انسان کیوں بنایا گیا؟ علم کی کیا جگہ ہے؟ اور غلطی، توبہ، واپسی کا راستہ، یہ سب کچھ ان آیات میں ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس تفاسیر ہیں، کچھ نوٹس بھی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں ان آیات میں غوطہ لگانے کی، سمجھنے کی کہ اصل پیغام کیا ہے۔ ضرور، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف آدم کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی کمزوری اور اللہ کی رحمت۔ صحیح، تو شروع کریں پھر آیات 30 سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ خلیفہ، جی، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ نائب، نمائندہ؟ جی، خلیفہ کا مطلب ہی ہے جانشین، نمائندہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جسے زمین پر کچھ اختیار دیا جائے گا، کچھ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ذمہ داری کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زمین کا نظام چلائے؟ بالکل، زمین کو آباد کرے، اس کا نظام سنبھالے۔ یہ کائنات میں ایک بالکل نئے کردار کا آپ کہہ لیں تعارف تھا۔ اور فرشتے، ان کا رد عمل فوراً آتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جی، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ جی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ کوئی اعتراض تھا اللہ کے فیصلے پر؟ نہیں، اعتراض نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک استفسار تھا، ایک حیرت کا اظہار تھا، وہ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ اچھا۔ فرشتے تو نوری مخلوق ہے نا، ان کی فطرت میں اطاعت ہے۔ وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جس مخلوق کو اختیار ملے گا، جس میں جذبات ہوں گے، وہ کیسے فساد سے بچے گی۔ خاص طور پر جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بس عبادت ہی کرتے ہیں۔ جی، تو وہ اللہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک خدشہ تھا اپنی سمجھ کے مطابق۔ اور اللہ کا جواب بہت بہت واضح ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بالکل، اس ایک جملے میں سب کچھ آ گیا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اس کی حکمت لامحدود ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق میں وہ باتیں تھیں، وہ امکانات تھے جو فرشتوں کے علم میں نہیں تھے۔ جی ہاں، اور اس جواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کی کہانی صرف عبادت پر ختم نہیں ہوگی، اس میں علم ہوگا، اختیار ہوگا، تعمیر ہوگی۔ اگرچہ غلطی کا امکان بھی ساتھ ہوگا۔ بالکل، غلطی اور فساد کا امکان بھی۔ اللہ کا علم ان سب پہلوؤں کو محیط تھا۔ ٹھیک، تو یہ ہمیں اگلی آیات کی طرف لے جاتا ہے، آیت 31 سے 33۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ علم الاسماء، یہ کیا چیز تھی؟ کیا صرف چیزوں کے نام رٹا دیے تھے؟ نہیں، یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ علم الاسماء کا مطلب ہے چیزوں کی حقیقت، ان کی پہچان، ان کی صفات، اچھا۔ ان کے خواص کیا ہیں، وہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ یعنی ایک فکری، ایک تجزیاتی صلاحیت جو انسان کو دی گئی۔ بالکل، تاکہ وہ زمین پر اپنی ذمہ داری، وہ جو خلافت کی بات ہوئی، وہ نبھا سکے۔ چیزوں کو سمجھ کر یہ ان کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے نا۔ صحیح، تو کیا یہی وہ علم تھا جس نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی؟ بنیادی طور پر جی ہاں، فرشتوں کی عبادت اپنی جگہ، لیکن زمین پر خلیفہ بننے کے لیے صرف تسبیح کافی نہیں تھی۔ کائنات کو سمجھنا، اس کے وسائل کو استعمال کرنا، نظام بنانا، علم الاسماء اسی صلاحیت کی بنیاد تھی۔ اسی لیے جب اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور نام پوچھے تو وہ کیا کہہ سکے؟ انہوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ جی، اور پھر جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا،
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے تھے؟ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقام ملا ہے، ایک فضیلت ملی۔ لیکن یہ صرف اعزاز نہیں، یہ ایک ذمہ داری بھی ہوئی۔ یقیناً علم طاقت ہے، اور طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اس علم کو صحیح استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، اب علم کی فضیلت تو ثابت ہو گئی۔ آیت 34 میں ایک نیا حکم آتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کیسا تھا؟ کیا یہ عبادت والا سجدہ تھا؟ نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے آدم کو جو علم اور مرتبہ ملا تھا اس کے اعتراف میں، اس کی تعظیم میں جھکنا۔ اچھا، یعنی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا، بالکل، اللہ کے فیصلے اور آدم کی فضیلت کے سامنے سر جھکانا۔ اور سب فرشتوں نے فوراً حکم مانا۔ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جی، ابا وستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ایک لمحہ، ابلیس جو شاید فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس نے انکار کیوں کیا؟ اس کے انکار کی دو بڑی وجہیں تھیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ تکبر اور حسد۔ جی، تکبر اس بات پر کہ وہ سمجھتا تھا میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، تو میں بہتر ہوں۔ اچھا، اپنی تخلیق پر غرور۔ بالکل۔ اور حسد اس بات کا کہ اللہ نے آدم کو یہ مقام کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں؟ اس نے اللہ کے حکم پر، اللہ کی حکمت پر سوال اٹھایا، اپنی رائے کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھا۔ اوہ، تو تکبر صرف خود کو بڑا سمجھنا نہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذات کو، اپنی منطق کو بڑا سمجھنا ہے، یہی اصل تکبر ہے۔ سمجھ گیا۔ فرشتوں نے فوراً اطاعت کی، وہ عاجزی تھی۔ ابلیس نے انکار کیا، وہ سرکشی تھی۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو تکبر کتنا ناپسند ہے، اور اسی لمحے سے ابلیس انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب آگے آیت 35 اور 36۔ آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا، انہیں جنت میں رہنے کا حکم ملتا ہے۔ جی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ ہر طرح کی نعمتیں، لیکن ساتھ ہی ایک شرط، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک پابندی، یہ پابندی اصل میں ایک پہلا امتحان تھی۔ پہلی آزمائش۔ اچھا، جنت میں بھی آزمائش؟ جی، جنت صرف آپ کہیں عیش کی جگہ نہیں تھی، یہ انسان کی تربیت گاہ بھی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا انسان اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اپنی خواہش کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو وہ درخت بذات خود اہم نہیں تھا، حکم اہم تھا۔ بالکل، حکم کی اطاعت اہم تھی، یہ اختیار کی آزمائش تھی۔ مگر پھر شیطان آ گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے سبب سے بہکا دیا اور انہیں اس عیش و راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ کیسے بہکایا ہوگا؟ قرآن میں دوسری جگہ اشارے ہیں نا، قسمیں کھائیں، خود کو خیرخواہ ظاہر کیا، ہاں، کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جی، اور لالچ دیا ہمیشہ کی زندگی کا، ایسی بادشاہت کا جو کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، دھوکہ، فریب، خواہشات کو بھڑکانا۔ وہ سیدھا سیدھا گناہ کرنے کو نہیں کہتا۔ نہیں، وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ آدم اور حوا سے شاید کوئی وقتی بھول ہوئی، کوئی غفلت ہوئی یا کوئی خواہش جاگی جس کا شیطان نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ کوئی مستقل بغاوت نہیں تھی، ایک لغزش تھی۔ جی، یہ سمجھنا بہت اہم ہے، یہ ایک وقتی بہکاوا تھا، ایک بھول تھی۔ اور اس لغزش کا نتیجہ جنت سے نکلنا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ جی،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ کیا سزا تھی؟ اسے صرف سزا نہیں کہنا چاہیے، یہ دراصل انسان کی اصل جگہ یعنی زمین کی طرف منتقلی تھی۔ اچھا، جہاں اسے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ بالکل، زمین ہی وہ جگہ تھی جہاں خلافت کا حق ادا ہونا تھا، جہاں خیر و شر کی جنگ ہونی تھی، جہاں آزمائشیں آنی تھی۔ جنت سے نکلنا اس سفر کا آغاز تھا۔ لیکن یہ نکلنا ہوا تو حکم عدولی کی وجہ سے، جی، یہ اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے دشمن کا اشارہ وہ انسان اور شیطان کی دشمنی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو غلطی ہوئی، انسان زمین پر آ گیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آیت 37 میں امید ہے۔ جی، یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے خود انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی رحمت دیکھیں۔ انسان سے غلطی ہوئی، اسے احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو اللہ نے خود اسے معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، راستہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، وہ تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، بس بندہ سچے دل سے پلٹ آئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں اگر بھول چوک ہے، کمزوری ہے، تو اللہ کی رحمت میں واپسی کا، توبہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا ہے۔ یقیناً، یقیناً، یہی تو اسلام میں توبہ کا تصور ہے۔ مایوسی نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک سانس ہے، واپسی ممکن ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اسی اصول کی بنیاد ہے۔ غلطی، احساس، توبہ اور قبولیت۔ بالکل، یہ ہر انسان کے لیے امید ہے۔ اور پھر آخری آیات 38 اور 39، زمین پر زندگی گزارنے کا بنیادی اصول بتا دیا گیا۔ جی، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر فرمایا سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، انبیاء آئیں گے، کتابیں آئیں گی۔ انتخاب انسان کا ہے۔ جی، جو مانے گا، چلے گا، اس کے لیے امن ہے، سکون ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نہ خوف نہ غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہ دوسرا راستہ ہے، انکار کا، جھٹلانے کا، تکبر کا۔ اس کا انجام ناکامی اور عذاب۔ یہ آپ کہہ لیں پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے ان دو آیات میں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو چند موٹی موٹی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، اللہ نے انسان کو بنایا ایک بڑے مقصد کے لیے، خلافت۔ جی، 2، اس کی بنیاد رکھی علم پر، انسان کی فضیلت علم میں ہے۔ بالکل۔ 3، تکبر جیسا ابلیس نے کیا وہ تباہی ہے۔ سب سے بری چیز۔ 4، انسان کمزور ہے، اس سے لغزش ہو سکتی ہے، اور شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ جی ہاں۔ لیکن 5واں اور سب سے اہم نقطہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا، واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور آخر میں اصل کامیابی اور نجات اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی حقیقت بھی دکھاتا ہے، اپنی ذمہ داری بھی، اپنے دشمن کو بھی پہچانواتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کا بھی یقین دلاتا ہے۔ اس سب کے بعد ایک سوال ہے جو ذہن میں آ رہا ہے۔ جی ضرور پوچھے۔ ہم نے دیکھا کہ علم وہ آدم کی فضیلت کی وجہ بنا، ٹھیک؟ جی، دوسری طرف شیطان نے انسان کی کمزوری، شاید بھول یا غفلت یا کوئی خواہش، اسے استعمال کیا۔ جی، اسے بہکانے کے لیے۔ تو کیا یہ جو ہماری زندگی ہے زمین پر، یہ سارا سفر، یہ اصل میں اسی کشمکش کا نام ہے؟ ایک طرف اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ہدایت، وحی، عقل سلیم، اور دوسری طرف شیطان کا فریب ہے، نفس کی خواہشیں ہیں، دنیا کی چمک دمک ہے۔ تو کیا سارا کھیل یہی ہے کہ ہم اس علم کو استعمال کر کے ان فریبوں سے کیسے بچتے ہیں، اور وہ جو خلافت کی ذمہ داری ہے وہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت گہری بات کی ہے، اور میرے خیال میں ہاں بلا شبہ انسانی زندگی کا مرکز یہی کشمکش ہے۔ اچھا۔ ایک طرف علم اور ہدایت کی روشنی ہے،
وہ راستہ دکھا رہی ہے، دوسری طرف نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، یہ اندھیرے ہیں جو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر لمحہ ایک امتحان ہے۔ بالکل، ہر فیصلہ، ہر قدم اسی کشمکش کا حصہ ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ علم صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ علم وہ بصیرت ہے جو حق اور باطل میں فرق کرائے، جو ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ اور یہ بھی سمجھنا کہ شیطان کی چالیں بہت باریک ہوتی ہیں، وہ نفس کے ذریعے آتا ہے۔ جی ہاں، یہ آگاہی، یہ شعور ہی اس سفر میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ تو یہ سوال جو آپ نے اٹھایا، یہ ہم سب کے لیے ہے، ہر سننے والے کے لیے ہے کہ وہ اس کشمکش میں خود کو کہاں پاتا ہے اور علم و ہدایت کی اس روشنی سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔